اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت میں سے۔ ماہ رمضان بہار قرآن ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج 5ویں پارے کا خلاصہ اور اس کی مختصر تفصیلی نقاط آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 8 باتیں ہیں۔ خانہ داری کی تدابیر، دوسرا عدل اور انصاف، 3 جہاد کی ترغیب، 4 منافقین کی مذمت، 5 قتل کی سزائیں، 6 ہجرت اور صلاۃ الخوف، 7 ایک داستان بیان کی گئی ہے، 8 سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب ہے۔ خانہ داری کی تدابیر کے حوالے سے پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے عورت کا اور گھر کا، اور نگران ہے، اور معاشی کفالت بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ پھر نافرمان بیوی اور ایسی بیوی جو کسی کے ساتھ ناجائز تعلق استوار کرے اور سرکشی اور غلط کاری کا اندیشہ ہو تو اس سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو وعظ و نصیحت کرے، منع نہ ہو تو بستر الگ کر دے، اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر اس قدر تنبیہ کر سکتا ہے کہ اسے زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ دوسرا عدل و احسان کے حوالے سے بیان ہے کہ عدل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے، اور باطل، ناجائز اور حرام طریقے سے کسی کا بھی مال کھانے سے منع کیا گیا، اور انصاف پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جہاد کی ترغیب کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے ہوئے بھی آ سکتی، اور جہاں پہ بھی تم ہوگے موت آ جائے گی۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، اور نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ چوتھی بات منافقین کی مذمت ہے۔ منافقین کی مذمت کے کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا کیا گیا ہے کہ خبردار، یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں۔ 5ویں بات قتل کی سزائیں۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اور اس سے مراد اس سے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے۔ اور چھٹی چیز ہجرت اور صلاۃ الخوف ہے کہ جہاد کی ترغیب دی تھی، اور اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت اگر دشمن کا خوف ہو تو وہاں پہ صلاۃ الخوف کا بھی بیان ہے۔ ایک داستان کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دینے والے تھے کہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ سے بھاگ گیا اور کھلا کافر بن گیا۔ 8ویں بات سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب کہ شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق کو ادا کرو، منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔ اہم نکات جو اس بارے میں موجود ہیں: اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے کے تحت شادی شدہ عورتیں دیگر مردوں کے لیے حرام ہیں۔ نکاح نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ اور صرف نکاح ہے جو ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ ہے۔ چوری چھپے دوستی، اس کے حوالے سے بیان ہے کہ نکاح کے بغیر مرد و عورت کا تنہائی میں ایک دوسرے کو چھونا یا خفیہ دوستی رکھنا منع ہے۔
اور باطل طریقے سے مال کھانا، رشوت، غصب، دھوکے سے، چوری، ڈاکے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے ناجائز منافع کھانا حرام ہے۔ اور اس طرح قتل نفس، مشکلات کا علاج خودکشی کرنا نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والا جہنم میں اس کا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کبائر سے بچنا، شرک، قتل، والدین کی نافرمانی اور دیگر کبیرہ گناہوں سے بچے تو چھوٹی چھوٹی لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بڑے گناہوں سے بچیں تو اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسابقت، مرد اور عورت کے درمیان بناوٹ، استعداد، صلاحیت اور ذمہ داریوں کا فرق رکھا گیا ہے، اس لیے سوائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔ قرآن نے حضرت آسیہ اور فرعون میں فرق صرف اسی بنیاد پر کیا ہے۔ قوام کے بارے میں ہے کہ مرد قوام یعنی منتظم ہے، جسمانی قوت اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہے۔ نیک خواتین معروف میں شوہر کی فرما بردار ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اچھا برتاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اچھا عمل یہی ہے۔ دکھاوا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل، جبکہ خود نمائی کے مواقع پر خوب خرچ کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے اور یہ شرک خفی ہے، اور شرک خفی سے بھی روکا جا رہا ہے۔ شرک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جبت و طاغوت کو ماننا شرک ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ امانت اور انصاف کی امانت ایک حق ہے جسے متعلقہ افراد کو ادا کرنا شرعی ضابطہ ہے، اور اسی طرح لوگوں کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے۔ اولو الامر کے حوالے سے ہے کہ معروف میں اولو الامر کی بات ماننا اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے، اور روایات کے مطابق اولو الامر سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ اختلافی امور، ہر طرح کے اختلافی معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کن ہستی ماننا اور ہر طرح کی تعویل سے بچنا ہے۔ پاک باز رفیق، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت پا سکتے ہیں۔ دو راہیں، اہل ایمان اللہ کی راہ اور اہل کفر طاغوت کی راہ میں انتہائی مختلف مقاصد کے لیے برسر پیکار ہیں، بالکل دو مختلف راستے ہیں۔ غلطی کا احساس کہ کوئی برائی یا مصیبت پہنچے تو اپنی غلطی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ سلام یہ صرف اسلامی شعار ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور اس لیے جو سلام کرے اس جیسا یا اس سے بہتر جواب دینا چاہیے۔ قتل مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا تباہ کرنے سے زیادہ، اور اس کی سزا جہنم ہے۔ ہجرت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت فراخی ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر بھی ہجرت کا اجر پا سکتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے۔ یعنی ہجرت فقط نقل مکانی نہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ نماز کی اہمیت، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، البتہ حالت سفر میں نماز قصر اور اسی طرح حالت جنگ میں نماز خوف ادا کرنا ہے۔ ذکر الہی، ذکر کے بعد کھڑے بیٹھے، نماز کے بعد کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور انسان ذکر کر سکتا ہے، ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہ سکتا ہے۔ سرگوشی، صدقہ، نیکی یا اصلاح کی بات کے لیے سرگوشی ہو سکتی ہے، لیکن غیبت، چغلی یا حسد کے لیے سرگوشی کی اجازت نہیں ہے۔ صلح میں خیر ہے، شوہر اور بیوی میں اگر رنجش ہو جائے تو حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ آخرت کا ثواب، جلد باز طبیعت کی وجہ سے
صرف دنیا میں بدلہ چاہنا کوئی عقل مندی نہیں، بلکہ آخرت پر نگاہ کرتے ہوئے کام کو جاری رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنا، یہی عقل مندی ہے۔ شعوری ایمان، یہ اہل ایمان اپنے ایمان کو تازہ کریں تاکہ عمل بدل جائے۔ عزت، دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دین کو قربان نہ کریں، اصل عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ مذاق کی مجلس، جن محافل مجالس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ جہاں آیات الہی کا تمسخر عملی طور پر یا زبانی طور پر کیا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ منافق کون ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا، نماز میں سستی کرنا، دکھاوے کی نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کم کرنا، شک میں پڑ جانا، یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ نفاق کا کیا علاج ہے؟ فرمایا کہ توبہ، اصلاح، اللہ کو مضبوط پکڑنا، اللہ کے دین کے لیے اخلاص ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نفاق سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری روزوں، نمازوں، عبادات کو اپنے حضور میں قبول فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، التماس دعا۔ اللہ حافظ۔